کرائی جا رہی ہے. جی ڈی سی والے افطاریاں کرا رہے ہیں، جے ڈی سی والے کیا ہے وہ شتر مرغ کی افطاریاں سحریاں. میں قریب دیکھ رہا تھا، بتا رہے تھے کہ جی 60,000 کا ایک شتر مرغ ہے اور 30 مرغ روزانہ کھاتے ہیں. اب اس کا حساب لگا. ابھی کس نے تجھے کہا ہے کہ تو شتر مرغ سے ہی افطاری کرائے گا تو روزہ قبول ہوگا ورنہ نہیں ہوگا؟ صرف یہ حساب کتاب بتانا، ایک مرغ 60,000 کا ہے اور روزانہ 30 مرغ کٹتے ہیں، 60 کو 30 سے ضرب دو، کتنے لاکھ روپے افطاری پہ لگتے ہیں. اگر یہی پیسہ تم چلو آلو مٹر مرغی کے ساتھ شوربہ بنا کے جہاں آپ 500 بندوں کو کھلا رہے ہو اس سے آپ 5,000 بندوں کو کھلا رہے، 5,000 بندوں کو کھلا رہے، آپ کا اجر آپ کا ثواب کتنا بڑھ جاتا. لیکن اس میں ریا کا پہلو تو نہ آتا نا، وہ شہرت تو نہ ملتی، وہ نام تو نہ آتا کہ یہ لوگ یہ چیزیں کھلا رہے ہیں. یہ پتہ کیسے چلتا؟ میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز آپ کو دنیا میں بتا دی، کیا کرنا ہے، کس کو دینا ہے، کیسے دینا ہے. فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین، یہ زکوٰۃ خیرات اور صدقات للفقراء غریبوں کا حق ہے جن کے ذرائع آمدنی کچھ نہیں. اخراجات تو ہر بندے کے دنیا میں ہوتے ہیں لیکن آمد کے ذرائع کچھ نہیں، نوکری بھی نہیں، بزنس بھی نہیں، معذور بھی ہیں، کوئی انہیں نوکری پہ رکھتا نہیں. ایسے لوگ شریعت کی اصطلاح میں فقیر کہلاتے ہیں. اللہ رب العالمین نے 8 مدات بیان کرتے ہوئے پہلی مد میں ان فقیروں کا ذکر کیا. یہ حقدار ہے کہ تم ان پر زکاتیں خرچ کرو. حدیث پاک میں فقیروں سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین کے پیغمبر نے فرمایا تمہارے رشتہ دار اس سے بھی زیادہ حقدار ہیں. تمہاری بہن، تمہارے بھانجے بھتیجے اگر وہ تمہاری کفالت میں نہیں، اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے لیکن وہ غریب ہیں، آپ جب بھی پیسہ نکالو ان کو دو. حتیٰ کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ غریب تھے. ان کی بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھوڑی مالدار تھی. اب بیوی کیسے مالدار ہو جاتی ہے؟ وہ مالدار خاندان سے آئی ہوئی ہوتی ہے. جیسے لڑکی کے ماں باپ مالدار ہیں، فوت ہو گئے، اس کا ترکہ ملا بٹا تو اس کا حصہ بھی آیا، وہ امیر ہو گئی. اور خامد کے ماں باپ غریب ہیں، اس کو کچھ نہیں ملا. تو حضرت زینب نے مسئلہ آ کے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. دروازے پر بیٹھی ہیں، باہر بلال ہے. بلال سے کہا بلال اللہ کے رسول سے مسئلہ پوچھو کہ کیا بیوی اگر اپنی زکات نکالے تو کیا وہ خاوند کو دے سکتی ہے اگر اس کا خاوند غریب ہو؟ لیکن شرط یہ ہے کہ میرا نام رسول اللہ کو نہیں بتانا، اس لیے کہ عبداللہ بن مسعود کی عزت مجروح ہوگی کہ اللہ کے رسول سمجھے کہ اب عبداللہ جو ہے وہ بیوی کی زکات پہ پن رہا ہے، یہ ان کے لیے تھوڑا غیرت کا مسئلہ بنے گا. میرا نام نہیں بتاؤ، مسئلہ پوچھو. اب یہ بھی دیکھو زینب باہر بیٹھی ہے دروازے پر، رسول اللہ اندر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ کو پتہ نہیں ہے باہر کون بیٹھی، باہر کون بیٹھی ہے. جب بلال نے جا کر کے بتایا اللہ کے رسول باہر ایک خاتون ہے، وہ یہ مسئلہ پوچھتی ہے کہ کیا بیوی خامن کو زکات دے سکتی ہے اگر خامن غریب ہے. آپ نے مسئلہ بتانے سے پہلے پوچھا وہ کون ہے، وہ خاتون کون ہے.
اب جب اللہ کے رسول نے پوچھا کون ہے تو آپ بلال چھپا نہیں سکتے. بلال نے کہا یا رسول اللہ وہ زینب ہے. آپ نے پھر پوچھا ایو الزیانب، کون سی زینب؟ پورا بتانا، اتا پتا پورا بتا. زینب کون سی زینب؟ کیا مدینے میں ایک زینب ہے؟ کون زینب؟ مدینے میں تو بہت ساری زینب ہے. آپ کی ازواج میں بھی زینب ہے، آپ کی بیٹیوں میں بھی زینب ہے، اور بہت شمار بے شمار خواتین ہیں مدینے میں جو زینب نام کی. آپ کو پتہ نہیں. یہ بھی کہا گیا زینب ہے، پھر بھی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کون سی زینب ہے. یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. زکوٰۃ کے ساتھ یہ بھی حل کر لیجیے. آخر حضرت بلال نے کہا زوجۃ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، وہ زینب جو عبداللہ بن مسعود کی بیوی. آپ نے فرمایا اسے کہو وہ خاوند کو زکوٰۃ دے سکتی ہے اور اللہ تجھے دوہرا اجر دے گا. دوہرا اجر دے گا. کس بات کا؟ ایک تو زکوٰۃ ادا کرنے کا، اور ایک رشتہ داری کا پاس رکھنے کا، صلہ رحمی کا، رشتہ داری کا خیال رکھنے کا، رشتہ داری نبھانے کا. اس کا دوہرا اجر اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا. البتہ خامد بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. بیوی خامد کو دے سکتی ہے، خامد بیوی کو نہیں دے سکتا. اس لیے کہ بیوی کا نانا نفقہ خامد کے ذمے ہے. بیوی کا سارا خرچہ خامد کے ذمے ہے. وہ زکوٰۃ میں سے اس پر خرچ نہیں کر سکتا. لیکن بیوی کے ذمہ شوہر پالنا نہیں ہے. اگرچہ لوگ ایسا کرتے ہیں، اکٹھو ہوتے ہیں، سارا دن گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، اور بیوی جو ہے لوگوں کے گھروں کے برتن مانج، کپڑے دھو، صفائیاں کر، پوچھے لگا، وہ کما کے لاتی ہے جس سے ان کا نشہ بھی پورا ہوتا ہے اور گھر کا کچن بھی چلتا ہے. یہ بدبخت لوگ ہوتے ہیں. بیویوں کے ذمہ نہیں ہے. البتہ بیویاں اگر مالک ہیں سونے کی، بعض دفعہ ماں باپ کی طرف سے بھی ملتا ہے، بعض دفعہ لڑکے والے بھی اچھا خاصا دے دیتے ہیں. آج کل تو خیر مہنگا ہے، لیکن کسی زمانے میں 4-5 ہزار روپے تولے بھی ہوتا تھا. اب اس زمانے میں لوگوں کے پاس، جس کے پاس پیسے ہوتے تو وہ 15-15 20-20 تولے بھی چڑھا دیتے تھے بچیوں. آج کل تو ایسا لوگ نہیں کرتے. اب اگر بیوی کے پاس سونا ہے، مثلا 10 تولے سونا ہے، اب وہ جھگڑتی ہے خاوند سے کہ تو زکوٰۃ دے اس کی زکوٰۃ. یہ مسئلہ ذہن میں رکھ لیجیے. جس چیز کا جو مالک ہے وہ اگر زکوٰۃ کو نصاب کو پہنچتی ہے تو اس کی زکوٰۃ وہی دے گا جو اس کا مالک. خامند اگر وہ سونے کا مالک نہیں ہے، ہاں یہ پیار محبت میں ایک الگ بات ہے کہ بیوی کہے میری زکوٰۃ تو نکال. اب وہ کہے کہ سونا تو تیرا ہے. اب وہ آگے مسکرا کے بولے میں بھی تو تیری ہوں، تو ہی نکال. یہ ایک الگ بات. وہ نکال دے زکوٰۃ ہو جائے گی. لیکن اگر خامند غریب ہے، وہ نہیں نکالتا، یا امیر بھی ہے اور نہیں نکالتا، تو خامند گناہگار نہیں ہے، بیوی گناہگار. اب بیوی کہے کہ میں کوئی کماتی تھوڑی ہوں، تو آپ کو کس نے کہا کہ آپ کمائی سے نکالیں؟ آپ سونے سے نکالیں. پیسہ آپ کے پاس نہیں ہے، سونا تو ہے. 10 تولے پر پاؤ تولہ زکوٰۃ بنتی ہے. 10 تولے پر پاؤ تولہ، 40 تولے پر 1 تولہ، 20 تولے پر آدھا تولہ، 10 تولے پر پاؤ تولہ. وہ جب سونے سے زکوٰۃ نکلتی رہے گی، ایک وقت ایسا بھی آئے گا وہ زکوٰۃ کے نصاب سے سونا نیچے آ جائے گا اور دونوں کی جان چھوٹ جائے گی. کسی کو بھی زکوٰۃ نہیں دینی. لیکن عورتیں تو اللہ کی پناہ کی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اپنا سونا بیچ دیں، ہاتھ ہی نہیں لگانے دیں. بڑھتا جائے اس سے بھی تو خوش ہوتی ہیں، لیکن سونا کم ہو اس پہ راضی نہیں ہوتی اور زکوٰۃ بھی نہیں دیتی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ہدایات دی. سب سے پہلے رشتہ دار آپ کے حقدار ہیں. اس کے بعد وہ غریب جو آپ کے اڑوس پڑوس میں رہتے ہیں وہ حقدار ہے. پھر اس کے بعد جہاں بھی آپ دینا چاہیں دے سکتے ہیں. لیکن یہ دیکھا جائے اور یہ بھی دیکھا جائے
کہ آپ ایسے چرسیوں پہ، افیمیوں پہ، موالیوں پہ نہ لٹاتے پھرے. ایسے لوگوں کو دے جو دیندار. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم وتزکیھم بہا. اللہ کے رسول سے کہا گیا ان کے اموال سے زکوٰۃ لو، مال لو، اور ان کے باقی ماندہ مال کو پاک صاف کرو. فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین. فقیروں کے بعد دوسرا نمبر فرمایا مساکین کو زکوٰۃ دیا کرو. مسکین دنیا میں کوئی تاجر بھی ہو سکتا ہے، کاروباری بھی ہو سکتا ہے، کوئی ملازم پیشہ بھی ہو سکتا ہے. مسکین اسے کہتے ہیں جس کی ضرورتیں، جس کی جائز ضرورتیں اس کی آمدنی سے زیادہ ہو، آمدنی کم ہو، ضرورت زیادہ ہو. جیسے 5-6 بچے ہیں، کرایہ کا مکان ہے، 25,000 اس کی تنخواہ ہے، بچے اسکول بھی پڑھتے ہیں، کرایہ بھی دینا ہوتا ہے. وہ کیسا 25,000 میں آج کل کی مہنگائی میں کیسے پورا کرے گا؟ شریعت کی اصطلاح میں یہ شخص مسکین، یہ شخص مسکین ہے. والعاملین علیہا، اور جو لوگ زکوٰۃ کی وصولی پر مامور ہوتے، اللہ کے رسول انہیں بھیجتے فلاں جگہ جاؤ، فلاں قبیلے سے زکوٰۃ لے کر آؤ. ظاہر بات ہے وہ اپنا کام کاج چھوڑ کے جاتے تو اللہ کے رسول انہیں بھی ان کا معاوضہ اسی زکوٰۃ فنڈ سے دیا کرتے تھے. وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، بالکل اسلام کے ابتدائی دور میں ہوتا تھا کہ بعض لوگ ایسے تھے کہ جو اسلام کے مخالف نہیں تھے لیکن مسلمان بھی نہیں تھے. تو اسلام نے ایک اس میں مد رکھ دی کہ اگر یہ لوگ تمہارے زکوٰۃ دینے سے، تمہارے اس پیار محبت سے، اس تعاون سے اگر وہ اسلام کی طرف مائل ہوتے ہیں تو یہ بھی کر لو، زکوٰۃ انہیں بھی دی جا سکتی. لیکن آج کل آپ اگر مثال کے طور پر کسی بھی قبر پرست کو، کسی بھی مشرک کو، گھوڑے کے پجاری کو آپ دیتے ہیں تو وہ کبھی بھی آپ کی طرف مائل نہیں ہوگا، بلکہ یہ سمجھے گا کہ ہمارے ڈر سے ہمیں دے رہے ہیں، یہ ہم سے ڈرتے ہیں تاکہ ہمیں کچھ کہے ہی نہیں، یہ ہمارے ڈر سے ایسا کرتے. تو آج کل دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وفر رقاب، گردنیں آزاد کرانے میں. گردنیں آزاد کرانے کا مطلب غلام، مسلمان غلام جو کسی کافر کے ہاں غلام ہوتے تو وہ ان پہ ظلم بھی کرتے تھے، تو ان کو چھڑاؤ، ان کو آزاد کراؤ. یہ بھی ایک مد رکھی. والغارمین، اور مقروض لوگ جن پہ قرضے چڑھ جاتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جیسا نواز شریف بھی مقروض ہے، زرداری بھی مقروض ہے، پاکستان کا بچہ مقروض ہے ورلڈ بینک کا، یہ قرضہ نہیں. ایک یہ ہے کہ میں نے اپنا چھوٹا موٹا رہنے کے لیے مکان بنایا، پیسے ادھار اٹھا لیے، یہ واقعی یہ قرضہ ہے. شریعت اسی کو قرضہ مانتی ہے. اور میں بیمار تھا، علاج کے لیے پیسے نہیں، میں نے کچھ ادھار پکڑ کے اپنا علاج کرا لیا، مجھ پہ قرضہ چڑھ گیا، یہ قرضہ ہے. یہ آپ زکوٰۃ فنڈ سے بھی اتار سکتے ہیں. البتہ کسی کو آپ نے ادھار دیا، کسی بھی حوالے سے آپ نے 1 لاکھ روپیہ دیا، اب وہ کھا گیا ہے، بے ایمانی سے کھا گیا ہے یا غربت کی وجہ سے دے نہیں پا رہا، کسی بھی وجہ سے. اب آپ سوچیں کہ اس سال میری زکوٰۃ بھی 1 لاکھ روپیہ نکلتی ہے، چلو وہ لاکھ جو اس نے کھایا ہوا ہے واپس نہیں کر رہا، وہ میں زکوٰۃ میں کٹوا دوں. ایسا نہیں. پہلے وہ آپ کے ہاتھ میں آئے پھر آپ فیصلہ کریں کہ آپ نے اس کو کیا کرنا ہے. اگر وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے تو بے شک آپ واپس لوٹا دیں، لیکن جب تک وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں آتا آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ چلو جیب کٹی تو چلو زکوٰۃ کی کر دیں. ایسا نہیں. وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یعنی جو بھی اس سے مراد اکثر مفسرین نے جہاد فی سبیل اللہ لیا ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ میں بھی زکوٰۃ فنڈ لگتا ہے، اور اسی فی سبیل اللہ میں مدارس وغیرہ یہ سب اس کے اندر آ جاتے ہیں. رفائی کام، رفائی ادارے جو کرتے ہیں وہ بھی اس میں آ جاتے ہیں. لیکن اس میں سحری افطاری کرانا نہیں آتا، یہ یاد رکھ لو. زکوٰۃ، اب ظاہر بات ہے آپ سحری کرا رہے ہیں یا افطاری کرا رہے ہیں، ضروری تو نہیں کہ افطاری غریب ہی کریں گے. بعض لوگ زکوٰۃ کے پیسوں سے افطاریاں لے کے سڑک پہ کھڑے ہیں. آپ گاڑی میں ظاہر بات ہے، اب آپ کی 40-50 لاکھ کی گاڑی میں جا رہے ہیں، 1-2 کروڑ کی گاڑی میں جا رہے ہیں، اور وہ فٹ پاتھ پہ برابر میں کھڑے ہوئے شربت لے کر، پکوڑے لے کر، سموسے لے کر، گتے کے ڈبے میں
ایک پیک بنا ہوا ہے، لنچ پیک بنا ہوا ہے، وہ آپ گاڑی روکتے ہیں، شیشہ نیچے کرتے ہیں، آپ کو آپ کی فیملی بیٹھی ہوئی ہے، اتنے ڈبے آپ کو دے دیتے ہیں۔ آپ تو زکوٰۃ دینے والے ہیں اور وہ آپ کو زکوٰۃ کے پیسے سے افطاریاں کرا رہے ہیں۔ یہ غریبوں کا حق مار رہا ہے۔ افطاری اس مقصد کے لیے نہیں ہے آپ اپنی جیب کے پیسے سے افطاری کرائیں تو افطاری ہے، زکوٰۃ کے پیسوں سے افطاری نہیں۔ وفی سبیل اللہ وابن السبیل، اور مسافر آدمی جو ویسے تو گھر میں مالدار تھا، سفر میں اس کا بیگ چھن گیا، جیب کٹ گئی، کوئی ایسا حادثہ پیش آیا کہ اس کا بال سارا ختم ہو گیا، اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میری یہ گزارش ہے کہ 2 جمعوں سے گھڑی کے آگے کوئی بلا لٹکاتی ہے، اس کے آگے وہ گھڑی مجھے نظر نہیں آتی، تو یا تو یہ